بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے کتاب الادب صحیح بخاری سے احادیث جانتے ہیں۔ یہ مختصر احادیث بہت اہم ہیں، پڑوسیوں کے حوالے سے ہیں۔ وہ نیبرز جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن ان کے اسلام نے بہت اہم اور خاص حقوق متعین کیے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان احادیث میں ہمارے لیے ایسا کیا ہے جو ہم ضرور جان لیں، کہیں کوئی بات ہم سے جاننے سے رہ نہ جائے۔ تو آئیے ان احادیث کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ بہت اہم احادیث ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی حدیث کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ یہ دیکھ لیجئے کیا عجیب و غریب حدیث ہے اور کتنی اہم حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کیا کرتے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ نیبرز کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ خیال ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ اتنا ان کا حق ہے اور اتنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ آئیے دوسری حدیث بھی جان لیتے ہیں۔ ابو شریح نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ وہ شخص جس کی برائی سے، اس کے شر سے اس کا پڑوسی اگر تنگ ہے اور تکلیف میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس انسان کے پاس ایمان نہیں۔ آئیے اب ہم تیسری حدیث بھی جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے کسی پڑوسن کے لیے کوئی بھی چیز ہدیے میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت اہم حدیث ہے اور اس میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم لوگ جب بھی ہدیہ بھیجیں اپنے نیبرز کو، پڑوسیوں کو، تو ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، چلیں چھوڑیں، ہم کیوں بھیجیں، نہیں بھیجتے۔ نہیں، آپ ایسا نہ سوچیں۔ آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے، جو بھی ہے، آپ اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ بھجواتے رہیں۔ آئیے اب ہم ایک اور حدیث جان لیتے ہیں۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا ابو شریح نے، کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے موافق کب تک عزت کی جائے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اس حدیث میں آپ کو پتہ چلا کہ پڑوسی کے اکرام کی، اس کی عزت کرنے کی ہمیں وصیت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ ہم پڑوسی کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کو تنگ نہ کریں، ہماری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ساتھ ہی مہمان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ مہمان کی بھی عزت کی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ 3 دن جو ہے اس کی میزبانی بہت اچھی طرح کی جائے، اور اس کے بعد آپ جو کچھ اس کے لیے کریں گے وہ صدقہ ہوگا۔ آئیے اگلی حدیث جان لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، میری پڑوسنے ہیں، اگر ہدیہ ایک ہو تو میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔
بڑی ہی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب ایک ہدیہ ہو اور آپ کو بھیجنا ہو اپنے پڑوسیوں میں، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میں کس کو بھیجوں، کیونکہ میری تو بہت سی پڑوسنیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہدیہ اگر ایک ہی ہے تو پھر اس کو بھیج دو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے، لائک بھی کر دیجئے ویڈیو کو۔ یہ سب صدقہ جاریہ ہے اگر آپ اسے شیئر کرتے ہیں تو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔